اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو خبردار تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی۔ ہاں، نشانیاں بتا رہا ہے اللہ، خبردار دھوکہ مت کھانا۔ بعض لوگ ہولی اپناتے ہیں، ہولیوں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں، ہولیوں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ویسے بھی زمانہ پیکنگ کا ہے، جس کی پیکنگ اچھی ہے نا اس کی قیمت بھی اچھی ہے۔ وہ ٹھیلے پہ جو 100 روپے کی چیز مل رہی تھی، دکان پہ وہ 400 روپے کی مل رہی ہے، تو چیز تو وہی ہے، یہ 300 روپے زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ پیکنگ اچھی ہے۔ یہ پیکنگ ہے۔ ہم بھی اس وقت پیکنگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا۔ کوئی فلاں کپڑا پہنے ہوئے، برابر والے نے پوچھا بھائی یہ کون سا کپڑا ہے؟ تب کپڑوں کے نام میں نہیں لوں گا ورنہ اس کی تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ جو کپڑوں کے نام ہے نا، یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، معلوم ہے مہنگا کپڑا ہے بھائی، یہ تو ملتا ہی اتنا مہنگا ہے۔ بھائی تم نے 15,000 روپے کا تو جوڑا ہی پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا، یہ جو میرا بھائی پہنے ہوئے ہے نا یہ 25,000 روپے کا جوڑا ہے۔ تو معلوم ہے کہ کپڑوں کے بھی مختلف اس کی کیفیتیں ہیں اور پیسے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہلے کچھ قیمتی کپڑے پہنے جاتے تھے، بوسکی کے کپڑے، جی مثال کے طور پہ کاٹن کے، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کلف لگے ہوئے کپڑے۔ تو بعض لوگ کلف لگے ہوئے کپڑوں کے اندر پھولے پھولے آ رہے ہوتے تھے، موٹے موٹے ٹیڑھے ٹیڑھے، جی چل کہیں اور رہے ہیں، کپڑا کہیں اور جا رہا ہے۔ جی بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے۔ اللہ گردن میں کلف لوگوں کو پسند نہیں کرنا۔ اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں۔ یہ ہمارا تکبر خاک میں ملانے کے لیے تو اللہ ہم سے نماز پڑھواتا ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، جناب زہرا نے فرمایا، سیدہ فاطمہ زہرا سلوار پڑھی بیوی کی دا، بی بی فاطمہ فرماتی ہیں اللہ نے نماز فرض ہی اس لیے قرار دی تاکہ تمہارے اندر تکبر کی بیماری نہ آئے۔ یہ جو سر ہے نا پیشانی، ساری دنیا چلا رہے ہیں آپ اتنی سی جگہ سے، یہ وہ جو پوری دنیا چلا رہا ہے نا اس کا بھی دماغ اتنا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو وزیر اعظم ہے اس کا سر اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ جو وزیر اعلیٰ ہے نا اس کا سر اتنا بڑا ہوتا ہے، نہیں، وہ بعض اوقات آپ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اس کا سر، دکھائی دینے میں بات کر رہا ہوں میں۔ جی وہ جو ملک کا صدر ہے، وہ جو آرمی چیف ہے، اس کا سر بھی آپ جیسے ہی ہوتا ہے، وہ اتنا سا سر ہے، یہ سرور ہے، کمپیوٹر میں بولتے ہیں ایک لفظ، یہ ساری معلومات کا ذخیرہ ہے۔ یہ وہاں جائے گا تو کچھ اور اس کا سسٹم شروع ہو جائے گا، یہ وہاں اس کرسی پہ بیٹھے گا اس کا کوئی اور سسٹم شروع ہو جائے گا، یہ فلاں وزیر سے ملے گا اس کا سسٹم کچھ اور شروع ہو جائے گا۔ وہ جتنے بھی پروگرام ڈالے گئے نا، وہ جہاں پر مرکز ہے نا، جہاں پروگرام ڈالے گئے ہیں، وہ سرور یہ ہمارا دماغ ہے۔ ساری دنیا ہم یہاں سے چلا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جہاں سے تم ساری دنیا چلا رہے ہو اسے خاک پر رکھ دو، اسے میرے سامنے خاک پر رکھو۔ اللہ یہ چاہتا ہے تاکہ تکبر نہ آنے پائے، غرور نہ آنے پائے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ تو عزیزو خبردار، دین سے ہاتھ اٹھانا اور اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھانے سے اللہ کہہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس میں یہ 6 نشانیاں ہوں گی۔ میں پھر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، علامتوں کے ساتھ جینے والا کبھی مرتا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے حضرت ابراہیم کتنا مقام ہے مسلمانوں میں حضرت ابراہیم کا؟ جی ہم تو صلوات ہی حضرت ابراہیم والی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی ہر سنی پڑھتا ہے، اور آپ کے ہاں کم سے کم نماز جنازہ میں، کم سے کم دعاؤں کے آغاز میں، خاص دعاؤں میں، اعمال میں درود ابراہیمی شیعوں کے یہاں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ ساری امت مسلمہ آل نبی پہ صلوات پڑھتے ہوئے کہتی ہے ایسے ہی صلوات جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر صلوات۔ تو کتنا بڑا مقام ہے حضرت ابراہیم کا ہمارے ہاں۔ کیوں ایسا ہوا کہ آج حضرت ابراہیم آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے؟ کیونکہ وہ نشانیوں کے ساتھ رہے۔
کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سب کہہ رہے تھے یہ کام ابراہیم کا ہے۔ کمال تو یہی ہے نا کہ کام بتائے کس کا ہے۔ تھکے ہوئے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، جس شخص کو مولا علی مارتے تھے نا، مولا علی جس دشمن کو مارتے تھے وہ جنازوں پکار کے کہتا تھا مولا علی نے مارا۔ مولا علی کے مارنے کا انداز یہ تھا، مولا اگر سر پہ تلوار مارتے تھے تو دونوں دھڑ برابر کے گر دیتے، اور اگر کمر پہ تلوار مارتے تھے تو دونوں برابر کے کٹ کے گر دیتے۔ بہت سارے ایسے جنازے دیکھ کر سب بتا دیتے تھے یہ علی کا مارا ہوا ہے، وہ علی نے مارا ہے، وہ علی نے مارا ہے۔ جو جنازے گرے ہوئے ہوتے تھے کہتے تھے علی نے مارا ہے۔ ایک نے کہا صاحب یہ کیسے پتا کہ علی نے مارا ہے؟ کہ انہیں وزن کر کے دیکھ لو، دونوں ٹکڑوں میں برابر ہوگا، دونوں ٹکڑے برابر ہوں گے۔ یعنی جس علی کی ضربت میں عدالت ہو اس علی کی حکومت میں کتنی عدالت ہو۔ تو علامتوں کے ساتھ جینا ہے، نشانیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اب علامتیں کیا ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے؟ سب سے پہلی علامت 6 علامتیں، 6 نشانیاں، اور یاد رہے جن میں یہ 6 نشانیاں آ جائیں گی پھر انہیں اللہ 3 ولایتیں عطا کرے گا۔ یہ پہلی آیت ہے 54ویں آیت، اس کے فوراً بعد والی آیت آیہ ولایت ہے، اس کے فوراً بعد والی آیت اس آیہ ولایت پر پورا اترنے والوں کو انعام اللہ عطا کا۔ پہلی والی آیت میں اے صاحبان ایمان اگر تم دین سے پھر گئے تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تمہاری جگہ ایک قوم کو لے آئے گا جس قوم کی پہلی صفت یہ ہوگی یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہو۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے پتا چلے کہ واقعا میں دعوے میں سچا ہوں، آپ دعوے میں سچے ہیں؟ محبت ہم کہہ دیں زبان سے تو کیا کہہ دینے سے کافی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے جی نشانی ہے، کوئی علامت ہے، پتہ چلے گا کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ اور میں جب اللہ سے محبت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، میں اس بچے کے لیے اور اپنے سرفراز بھائی کے اس چھوٹے بچے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور نشانی یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ دشمنی نہیں ہے یہ اللہ کی، اللہ تو جتنا پیار اپنی مخلوق سے کرتا ہے کسی سے نہیں کرتا۔ میں اور آپ اگر شاعر حضرات بیٹھے ہوں گے، کسی بھی سندھی یا اردو شعر کہنے والے، جب ہم شعر کہہ لیتے ہیں نا تو ہمیں اپنے شعر سے اتنا پیار ہوتا ہے جتنا اپنے کپڑوں سے پیار نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا شعر کوئی اپنے نام سے پڑھ دے تو ہمیں وہ برا لگتا ہے، میں شعر تو میں نے کہا ہے، تم کہہ رہے ہو میں نے کہا، یہ میرے شعر ہیں بھائی، میرے مصرے ہیں۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہوگا نا، اس کمپنی کا اگر مالک آ جائے اور مائک کو وہ غلط استعمال ہوتے ہوئے دیکھے تو کوئی بھی اٹھ کے نہیں آئے گا، وہ آ کر اس سے کہے گا اپنے بھائی سے کہ کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ بھائی آپ کون ہیں؟ کہ میں اس کا مالک ہوں۔ کہ بھائی ہم نے تو اس کے پیسے دے دیے، کہ پیسے واپس لے لو اور میرے سامنے میری مخلوق کو خراب مت کرو۔ میں اپنی مخلوق کو اپنے سامنے برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خالق کا مزاج ہے کہ وہ مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے پیار کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے پیار کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر تھکے ہوئے نہیں ہے تو جملہ کو۔ اب اگر یہ قاعدہ میرا آپ کے ذہن میں آ جائے، ان جوانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تو اب اگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اس پوری کائنات میں کس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔